آپ سب پر سلام تھی، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، جانے کیوں یہ لگتا ہے کہ سیاست میں کوئی ایسی ہلچل مچے گی کہ جس سے چیزیں یا تو صحیح سمت میں نکل جائیں گی یا بہت بڑا ڈیزاسٹر دیکھنے کو ملے گا۔ نئی جماعتیں ہمیشہ تب بنا کرتی ہیں جب الیکشن نزدیک ہوں، لیکن پھر سے ایک نئی جماعت کی بازگشت سنائی دے رہی ہے جو الیکشن سے پہلے، جس پہ ہم نے بہت ڈسکشن کی لیکن اس کا وجود نہ ہو سکا۔ لیکن اب سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی ممبرشپ بہت عزیز ہے، لیکن آج راستے جدا ہے۔ 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، میں عہدے سے استعفیٰ دے چکا ہوں۔ اس ویلاگ کے اندر تقریباً 8 خبریں ہوں گی جو حقائق کے اوپر ہوں گی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب والی پہلی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس سیاست سے اتفاق نہیں ہوا جو انہوں نے 2022 کے بعد کی ہے، یعنی کہ ہر قیمت کے اوپر اقتدار کی سیاست۔ مجھ پہ الزام لگانے کا حق صرف نواز شریف صاحب کا ہے، وہ جو کہیں گے مجھے قبول ہوگا، چونکہ حقائق وہ جانتے ہیں بیوروکریسی کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتی، اس کو مکمل طور پہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ نیب جیسے اداروں کو ختم کرنا ہے، عدلیہ میں جج کی سلیکشن کو درست کرنا ہے، فوج کے نظام کو درست کرنا ہے، الیکشن کے نظام کو بہتر کرنا ہے۔ اب ایک ایسے وقت میں جب باتیں ہونا شروع ہوں گی کہ نئی پارٹی بن رہی ہے، تو پھر ان باتوں کو تقویت ملتی ہے کہ الیکشن قبل از وقت ہوں گے یا کوئی بڑی تبدیلی ہوگی۔ عباسی صاحب کہتے ہیں ہماری سوچ اور ترجیح ہوگی تو سب کام ہو جائیں گے۔ مشرف دور میں اگر نواز شریف نے کوئی ڈیل کی اور باہر گئے یا ڈیل کر کے واپس آئے تو وہ میں نہیں جانتا۔ میرا تعلق سیاست سے ہے، جس کو لے کے ہم عوام کے پاس جاتے ہیں۔ 2002 میں ہم نے مشرف کے خلاف الیکشن لڑا تھا، 88 میں آزاد تھا، 90 میں پتہ نہیں ڈیل تھی یا نہیں تھی۔ ہم نے IGI کے ٹکٹ پہ لڑا، جیت گئے، 94 میں الیکشن لڑا، ہار گئے۔ میں نے کبھی کسی اسٹیبلشمنٹ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس نہیں گیا، نہ ہی کوئی سودا کیا، حالانکہ لوگ ملنے آتے تھے، میں معذرت کر لیتا تھا۔ لیکن اس دفعہ ہم پیغام لے کر گئے، یعنی ہم سے مراد پاکستان مسلم لیگ نون۔ وہ کہتے ہیں ہم پیغام لے کر گئے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے الیکشن لے کر جا رہے ہیں، اور یہ بات اس دفعہ واضح تھی کہ نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے اور یہ الیکشن لڑ کے جیتے گی اور اقتدار میں آئے گی، یہ سب جانتے تھے۔ پھر جنرل باجوہ صاحب کے متعلق کہتے ہیں ان کی کہانی بہت لمبی ہے، انہوں نے ہمیشہ مجھے عزت دی، میں نے بھی انہیں عزت دی۔ 2018 میں جنرل باجوہ کا کردار موجود تھا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ یہ بات کہتے ہیں۔ اور جوڈیشری کیا اس ملک میں آزاد ہے؟ تو اس ضمن کے اندر وہ کہتے ہیں 6 ججز کے خطوط آپ کے سامنے، بھٹو کو پھانسی دی گئی، ہر جج مرنے سے پہلے کہہ کے گیا کہ میں نے وہ فیصلہ دباؤ میں دیا تھا۔ عمران خان نے اعتماد کا ووٹ لیا، جس سے متعلق باجوہ صاحب اور عمران خان نے اعتراف کیا کہ گنتی پوری نہیں تھی، جنرل باجوہ نے پورے کیے۔ بقول عمران خان، شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں بقول عمران خان کے عدم اعتماد میں جنرل باجوہ کی یہ غلطی ہے کہ انہوں نے میری مدد نہیں کی عدم اعتماد سے بچنے میں۔ پھر پنجاب میں کیا ہوا، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ جو عدم اعتماد تھا اس میں کیا ہوا، تو عباسی صاحب بھی کہتے ہیں کہ عدم اعتماد سے بچنے میں پھر پنجاب میں کیا ہوا۔ پرویز الہی خود یہ کہتے ہیں کہ مجھے جنرل باجوہ نے کہا کہ تم ادھر ہو جاؤ۔ نواز شریف کے خلاف جو فیصلہ دیا گیا وہ جوڈیشری نے دباؤ میں آ کے دیا، جیسا کہ ہماری تاریخ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں DGI جو ہیں وہ 14 کے دھرنوں کا اعتراف کر چکے ہیں۔ سوال پوچھا گیا کہ کیا راحیل شریف بھی اس میں شامل تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا، لیکن براہ راست تعلق تھا اس وقت انٹیلیجنس سروسز کا دھرنے سے۔ آپ یہ پتہ کر لیں کہ کھانے کا بل کون دیتا تھا، کون ادا کرتا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی ہے، وہ بھی ملک کی بہتری چاہتے ہیں، لیکن بات وہاں پہ خراب ہوتی ہے جب آپ نظام سے باہر چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نواز شریف کو اپنی تاریخ لکھ دینی چاہیے، چونکہ ان کے پاس بہت سے حقائق ہیں۔ پارٹی میں جن کا تعلق جنرل باجوہ سے تھا، اب وہ یہ اس بات کا کلیم کر رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کے اندر جنرل باجوہ سے تعلق تھا۔ وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ جنرل باجوہ کو توسیع دی جائے، لیکن میری رائے یہ تھی، جو میں نے نواز شریف صاحب کو لکھ کے بھی بھیجی، کہ جنرل باجوہ کو قانون کے مطابق توسیع دے دی گئی ہے، جس طرح سابقہ چیف کو دی گئی، اور فوج نے اس کو قبول بھی کر لیا، اور اب آپ اس میں مداخلت نہ کریں، یہ توسیع چلنے دیں۔ کیونکہ یہ ساری بات جو ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی چھیڑی تھی، اور وہ بھی جب توسیع ہو رہی تھی تو اس سے 3 ہفتے پہلے۔ تو عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی سب میلافائڈ تھا، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ قانون میں ترمیم مت کریں، یہ بہت بڑی غلطی ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں کہ فوج اس معاملے میں اپنے طور پہ ڈیبیٹ کر کے اس معاملے کو طے کرے گی، وہ امید کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حلقوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب آپ سے اس لیے ناراض ہیں کہ آپ جنرل باجوہ کی دوسری توسیع کا پیغام لے کر گئے تھے۔ تو عباسی صاحب اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر جو مرضی الزام لگائیں، مسئلہ نہیں ہے،
لیکن مجھ پہ الزام لگانے کا جو حق ہے وہ صرف نواز شریف کا ہے. وہ کہہ دیں جو مرضی کہہ دیں, وہ مجھے قبول ہے, چونکہ وہ حقائق سارے جانتے تھے. اور میں نے نواز شریف کو نہیں چھوڑا, اس سیاست کو چھوڑا جس کے وہ آج حامل ہیں. میں نے نواز شریف کو نہیں چھوڑا, اس سیاست کو چھوڑا جس کے وہ آج حامل ہیں. یعنی وہ بھی اعتراف کر کے چلے گئے. اور جب وہ اعتراف کر رہے ہیں تو اس موجودہ نظام میں, اس موجودہ سیٹ اپ میں چیزیں کیا پھر دکھائی دیتی ہیں؟ پھر چیزیں اس میں کچھ یہ دکھائی دیتی ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو جو ڈپٹی وزیر اعظم بنایا گیا تو وہ رفٹ ہمیں یہ دکھائی دے رہی تھی کہ نواز شریف صاحب والی الگ اور دوسری طرف الگ. کیونکہ بات یہ کی جا رہی تھی, نجم سیٹھی صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ عرفان صدیقی صاحب جو نواز شریف صاحب کے بہت قریبی ہیں, وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ نواز شریف مل کے اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے دھکیلیں تاکہ یہ راستہ ہی بند کر دیا جائے, جمہوری قوتیں ہی اس کے اوپر بات کریں. لیکن مجھے یہ ہضم ہوتی بات دکھائی نہیں دیتی. اگر یہ کرنا ہوتا تو اس دن بہترین موقع تھا کہ جس دن وکٹری سپیچ کرنے آئے تھے اس دن تسلیم کر لیا جاتا کہ ہم جہاں سے ہارے ہیں ہم ہارے. صبح کو رزلٹ تبدیل نہ ہوتے, صبح کو ان کے حق میں فیصلے نہ ہوتے, ان کے لیے فون نہ گھومتے. تو یہ اگر اس دن ہوتا تو تب یہ کیا جا سکتا تھا. اب آ کے صرف ملامت ہے, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں دکھائی دیتا. اچھا, دوسری بات پریشر بلڈ کرنے کی کلی طور پہ کیا جا رہا ہے. وکلا کمیونٹی کہتی ہے ہم پریشر میں ہیں, جوڈیشری کہتی ہے ہم پریشر میں ہیں, سیاستدان کہتے ہیں ہم پریشر میں ہیں, صحافی کہتے ہیں ہم پریشر میں ہیں. حامد میر صاحب وہ ایک کلیہ لے کے آ گئے. انہوں نے کہا جی ہم نے مشہور و معروف اینکرز کا ایک گروپ بنا لیا. وہ گروپ اس لیے بنایا کہ اس کے اندر ڈسکشن کی جائے گی. ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اب اس میں کیونکہ پہلے تھی طبقاتی تقسیم تھی, طبقات تھے, یار اس کو آیا فون یہ ایسا ہے, اس کو آیا فون یہ ایسا ہے, یہ پکڑا گیا یہ ایسا ہے, یہ ہوا چلو اچھا ہوا, چلو ہم پہ تو نہیں. اب یہ باقاعدہ طور پہ فیصلہ ہوا کہ اگر تمہارے ساتھ ہوا تو میرے ساتھ بھی ہوگا. تو ایک گروپ بنایا گیا اور گروپ میں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی پریشرائز کرے گا کسی بھی طبقے سے جس کا تعلق ہو, اگر وہ پریشرائز کرے گا تو باقاعدہ طور پہ اس کا نام لے کے ایکسپوز کیا جائے گا اور باقاعدہ یہ پیغام دیا جائے گا کہ اس کی طرف سے پریشرائز کرنے کی دھمکیاں میں موصول ہوئی ہیں اور اس کی طرف سے یہ نیریٹو موصول ہوا ہے. نجم سیٹھی صاحب نے یہ بھی کلیم کیا ہے کہ جسٹس بابر ستار صاحب ڈٹے ہوئے ہیں, بابر ستار صاحب کے خلاف چھوٹی چھوٹی کہانیاں آنی شروع ہو جائیں گی, لیکن جب سے 6 ججز کا خط آیا جوڈیشری اب اسٹیبلشمنٹ کو تنگ کرے گی. یہ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیونکہ جوڈیشری نے بھی دیکھ لیا کہ اب وقت آ گیا ہے آزادی کا جھنڈا لہرانے کا. عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن کوشش ان کی کس حد تک کام آتی ہے یہ دیکھیں گے. صرف اسٹیبلشمنٹ کیا کندھے کے اوپر رکھ کے آپ اپنا سارا بار اتار سکتے ہیں؟ قطعی طور پہ نہیں ہوتا. ہاں غلطیاں ہوں گی, ہیں ماضی میں بہت ساری ہیں, حال میں بھی ہوں گی, لیکن بات یہ ہے کہ کیا سارا بار دوسروں کے کندھے پہ اتار کے آپ بھاگ سکتے ہیں؟ جس طریقے سے ابھی یہ پوچھا جائے موجودہ حکومت سے, آپ پوچھیں کسی سے, میں نے تو پوچھا 4 لوگوں سے پوچھا کہ کن وجوہات کی بنیاد کے اوپر آپ نے گندم کو امپورٹ کر لیا اور کسان جو ہے وہ مارا پھر رہا ہے, کسان کی گندم خریدنے کے لیے حکومت موجود نہیں ہے. تو وہ جواب دیتے ہیں نگراں حکومت سے جا کے پوچھیں, یہ تو انہوں نے بیڑا غرق کیا, نگراں حکومت نے ایسے فیصلے کیے. نگراں حکومت کس کی تھی؟ نگراں حکومت میں کون سے لوگ تھے؟ ایک نگراں حکومت میں شخص تھا جو کسی اور پارٹی میں شامل ہوا اور پھر ایک جگہ کا وزیر اعلیٰ بن گیا. ایک نگراں حکومت میں شخص تھا جو الیکشن کے بعد جب حکومت سازی ہو رہی تھی تو وفاقی وزیر بن گیا. نگراں حکومت کے ہی لوگوں کو مزید ایڈجسٹ کرنے کی باتیں ہونے لگی. آپ کا ان کے ساتھ پیچ اپ اس حد تک تھا کہ ہمیں یہ لگتا ہی نہیں تھا نگراں حکومت ہے, لیکن اب آپ نے آ کے کلیہ یہ دیکھا ہے کہ اگر ہمارے سر پہ پڑے گی ہم نگراں حکومت پہ ڈال دیں گے. نگراں حکومت نے یہ دیکھا تھا کہ وہ سارا ملبہ پی ڈی ایم پہ ڈال رہی تھی, پی ڈی ایم اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پہ ڈال رہی تھی. وہ کیا یہی چورن بیچی جانا ہے؟ وہ چورن کا ٹیسٹ ہی چینج کر لیں تاکہ ہمارے ٹیسٹ بڈز میں لگے تو صحیح کہ اس کے اندر متنجن میں کوئی اور بھی چیز ڈالی ہوئی ہے. نمک کا ہی اضافہ کر دیں, کچھ میٹھا کر دیں, یا اس کو ہمیں یہ لگنے لگے کہ یار چورن تو کھٹا ہوتا تھا, یہ میٹھا کہاں سے آ گیا؟ میٹھا تو کسی اور طرح کا ہوتا تھا, یہ کھٹا میٹھا کیوں لگ رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو متنجن کوئی اور لے کے آئے, لیکن کسی کے پاس موجود نہیں ہے. اور جب موجود نہیں ہے تو پھر اسی کی بنا کے اوپر یہ ملبہ ایک دوسرے پہ جو ڈالتے جا رہے ہیں, اب اس کا امپیکٹ آنے والے دنوں میں کیا پڑے گا, یہ روابط کس کے کس حد تک کامیاب رہیں گے یہ تو وقت بتائے گا. لیکن ایک اور اہم کیس ہے
ارشد شریف شہید کے قتل کیس، جس کی پہلی باقاعدہ عدالتی سماعت جو ہے وہ 30 اپریل کو کجیاڈو ہے ہائی کورٹ کینیا، وہاں پہ ہو رہی ہے، اور اس کے اندر جو حقائق ہیں وہ پیش کیے جائیں گے، جو الزامات ہیں وہ بھی پیش کیے جائیں گے، جو خدشات ہیں وہ بھی پیش کیے جائیں گے، اور اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہوگا کہ اس میں انٹرونشن کس کی تھی، اس کے مندرجات کیا تھے، یہ سانحہ کیوں رونما ہوا، پیچھا کس نے کیا، فون کالز کس کی آئیں، کس کے ساتھ روابط تواتر کے ساتھ جاری تھے، اور اس کا نتیجہ کیا رہا۔ یہ کینیا کے اندر ہو رہا ہے، اور کینیا میں یہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب کینیا کے آرمی چیف کی موت واقع ہو چکی، وہ ایک فضائی حادثے میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ تو اس کے بعد اس کیس کا آغاز ہونا، اس کی جو پرتیں کھلیں گی، اس کے کیا نتائج رہیں گے، اس کے لیے وقت کا انتظار ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔